السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضائی بہن کا بھی ذکر آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی اس زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر جھوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئیں۔ ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لب پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچے رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پہ جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے قیدی چھوڑا تو میری عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا، آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کی کیا حضور مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب فار مور۔